بعض بچے بے حد ضدی بھی ہوتے ہیں جن سے کوئی کام کرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہوتا ہے۔ ہلو، بچے من کے سچے ہوتے ہیں اور بچوں کا جس وقت جس جگہ بھی لگا دیں وہ بچے وہی ایکٹ کریں گے۔ بچوں کو بچپن سے ہی اگر آپ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں لے جائیں گے بچے بہت بریلینٹ ہو جائیں گے۔ بچوں کو بچپن سے ہی اگر آپ بکس پڑھنے پہ عادت ڈال دیں گے تو بچے بکس پڑھنے لگ پڑیں گے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پیرنٹس پہ، کہ اپنے بچوں کو کس طرح کے کراتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ یوں تو بچے عموماً شرارتی ہوتے ہیں لیکن بعض بچے بے حد ضدی بھی ہوتے ہیں جن سے کوئی کام کرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہوتا ہے۔ امریکی نیورو لنگوسٹک اور ہیپناٹزم کے ماہر خاتون کا کہنا ہے کہ اگر بچے کہنا نہ مانتے ہوں تو ان سے الفاظ تبدیل کر کے اپنی مرضی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ہارلے کے مطابق الفاظ کا اندازہ بچوں کو فرما بردار بنا سکتا ہے اور اس کے ذریعے وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نئی کتاب ورڈز ویٹ ورکس میں اس کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے اور وہ بچوں کے رویوں سے پریشان والدین کے لیے یہ تجاویز پیش کرتی ہیں جنہیں آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ سائنسی پیمانے پر یہ الفاظ بچوں پر اثر کرتے ہیں۔ مثلا مت کرو کی جگہ شکریہ کہہ کر بچوں کو کوئی حکم دیا جائے تو اس کا فوری اثر ہوگا۔ نہ کی جگہ ہاں، منفی کی جگہ مثبت، اپنا کمرہ گندا مت کرو اور یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو کی بجائے مثبت جملے، پازیٹیو جملے استعمال کیے جائیں جو بچوں پر جادو کی طرح اثر کرتے ہیں، کیونکہ انکاری جملے بچوں پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس کی بجائے بچوں سے کہیں کہ چلو کمرہ صاف کرتے ہیں، جوتے سٹینڈ پر رکھتے ہیں اور کھلونے الماری میں، یہ جملے بچے پر مثبت اثر ڈالیں گے اور وہ عمل کرنے لگیں گے۔ بچوں کے بہت سے انتخابات پیش ہوتے رہتے ہیں۔ روزانہ مائیں بچوں کو یہ کہتی ہیں جلدی کرو، اسکول یونیفارم پہنو، اور یہ جملہ بچوں پر اثر نہیں کرتا۔ اس کی جگہ بچوں کے سامنے بہت سے انتخاب پیش کریں۔ مثلا آج اسکول میں کھانے کے لیے کیا لے کر جاؤ گے، یا نیا یونیفارم پہنو گے یا پرانا والا، اور بچوں سے اس کو سوالیہ انداز میں پیش کریں۔ اس طرح کے جملے بچوں پر بہت اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کو ہوم ورک کرانے کے لیے بھی چوائس پیش کریں۔ مثلا کیا تم پہلے اردو کا کام کرو گے یا اپنے ہفتہ وار پروجیکٹ کرنا چاہو گے؟ ان الفاظ سے بچے ذہنی طور پر کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کھانا کھلانے کے لیے بچوں سے معلوم کرنے کی بجائے ان کے سامنے بہت سے کھانوں کے آپشن رکھیں۔ کب کا استعمال، ماہرین کے مطابق کب کا لفظ اگر درست طور پر استعمال کیا جائے تو وہ ایک اہم قوت رکھتا ہے۔ والدین بچوں کے لیے اس الفاظ کو درست جگہ استعمال کر کے اہم کام لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تم اپنا ہوم ورک کب ختم کرو گے؟ ہمیں کھانا کھانا ہے، یا جب تم یہ کام کر لو گے تو ہم باہر چکر لگانے چلے جائیں گے۔ اس جملے میں بچے کے لیے ایک کام ہے اور ایک پرکشش تفریح۔ اچھے سیلز مین بھی انہی جملوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کو اسکول کا کام کرواتے وقت یہ کہیں کہ جب تم سبق یاد کر لو گے تو تمہیں خود ہی احساس ہو جائے گا کہ یہ کتنا آسان کام تھا۔ والدین اور بچوں کے درمیان زبان کا رشتہ، درست زبان استعمال کر کے اپنے اور بچے کے درمیان سمجھ بوجھ کا ایک مضبوط رشتہ بنائیں۔ بچوں سے اس طرح کے
जादुई जुमले कहें कि मैं तुम्हारी तरह ये समझ सकता या सकती हूं कि कितने सारे काम हैं, या तुम मेरे जैसे हो और ये जान सकते हो कि होमवर्क करना कितना आसान है। मेरे जैसा या तुम्हारे जैसा लफ्ज बच्चे का हौसला बढ़ाते हैं और वो काम पर आमादा हो जाता है। शुक्रिया का लफ्ज पहले अदा करें, ना के बाद में। बच्चे अपने वालिदैन को खुश करना चाहते हैं और वो उसकी पजीराई भी चाहते हैं। इसलिए अगली मर्तबा बच्चों को हाथ धोने, टीवी बंद करने या पानी देने से कबल शुक्रिया का लफ्ज कहें, जिससे वो अमल की जानिब रागिब होते हैं और काम करते हैं। हर काम की वजह बयान करें। बच्चे तजस्सुस रखते हैं और हर काम की वजाहत चाहते हैं, इसलिए उनमें एक हद तक कामों की समझ पैदा करना जरूरी है। इसीलिए कोई भी काम करवाने से पहले बच्चों को उसकी मुख्तसर वजह बयान करना जरूरी होता है। मसलन, इस माह कपड़े नहीं खरीद सकते क्योंकि एक बड़ा खर्च सामने आ गया है। इससे बच्चा मुतमईन हो जाता है। सुनो और अगर सोचो जैसे जुमले बच्चों को काम की तहरीक देने वाले ताकतवर अल्फाज में से दो दो अल्फाज हैं। सुनो और जरा सोचो तो। मसलन, सुनो हमें यह काम करना है क्योंकि ना होने की सूरत में यह नुकसान हो सकता है। या अगर सोचो तो कि होमवर्क कर लोगे तो कितना अच्छा होगा। ऐसे जुमले बच्चों पर असरअंदाज होते हैं और इस तरह आप उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। बच्चों का शिकायती लहजा, बहुत से बच्चे वालिदैन से हर मामले की शिकायत करते हैं। उसका एक हल यह है कि आप उनकी वही शिकायत उन पर दोबारा लौटा दें, लेकिन उसमें उनका हल होना और वो भी बहुत मौसर अंदाज में पेश किया जाए। अगर बच्चा कहे कि गर्मी लग रही है तो आप कहिए, ओह, तो आपको कदरे ठंड चाहिए तो उसके लिए खिड़की खोल देते हैं या अपनी जैकेट उतार दो। आप देखेंगे आप देखेंगे इस तरह बार बार शिकायत करने वाला बच्चा मुतमईन होकर खामोश हो जाएगा। बच्चों को मुतमईन आपने पेरेंट्स ने करना है। अगर आप बच्चों के सामने बहुत गुस्सा, रोब और दबदबा शो करते रहेंगे, वो बच्चे दुबकते चले जाएंगे, वो बच्चे साइको पेशेंट बनते चले जाएंगे और एक वक्त आएगा कि वो क्लासरूम में बैठकर भी साइको पेशेंट लगेंगे। वो पढ़ने में तवज्जो नहीं देंगे, वो टीचर से भी डरेंगे, अपने साथ बेंच पे बैठे हुए स्टूडेंट से भी डरेंगे, अगले पिछले बच्चों से भी डरेंगे। जो बच्चा क्लास में ऊंचा बोलता होगा उसके पास जाते हुए डरते रहेंगे। उसकी वजह स्कूल नहीं है, आप खुद हैं।